اب جہاں تک تراویح کا ایشو ہے، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے مسجد نبی میں حجرہ لگایا گیا، آپ نے ہمیں قیام اللیل رمضان کا کروایا، 2 یا 3 راتوں تک کروایا، اور پھر آپ علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے، لوگ باہر سے کھانستے رہے نبی علیہ السلام کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ہم اتنے لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا رش بڑھ گیا مسجد میں، ظاہر مزہ آ رہا تھا، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام فجر کے وقت پھر باہر نکلے، اور آپ فرمایا کہ مجھے تمہارے موجودگی کا پتہ تھا لیکن میں جان بوجھ کے باہر نہیں نکلا، کیونکہ مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کو نماز اتنی پسند نہ آئے کہ وہ تم پہ فرض ہی کر دے اور تم پھر اس کا خیال ہی نہ رکھ سکو، تو امت پہ شفقت یہی ہے کہ یہ فرض نہ ہو۔ اور پھر ایک طریق کے اندر بخاری کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اسی حدیث میں، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو، اور وہ جو میں نے پہلی حدیث بیان کی تھی نا، وہ اسی حدیث کا ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ مرد کا فرض کے سوا باقی جو نفلی نمازیں، سب سے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے، میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی بہتر نماز ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کے پیچھے کوئی فرض نماز کے سوا نفلی نماز پڑھے اور مسجد نبی میں بھی پڑھ رہا ہو، تب بھی ان دونوں سے بہتر ہے گھر میں وہ نفلی نماز پڑھے۔ تراویح کی نماز نفلی نماز ہے، سنت موقدہ کہہ لیں یا جو بھی اس کو ساتھ کہنا ہے، تو نفلی نماز ہے، تو باقی چیزیں تو پھر بالکل چھوٹی رہ جاتی ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھنے سے، مسجد نبی میں پڑھنے سے بہتر ایک مرد کے لیے گھر میں نفلی نماز پڑھنا ہے، اور یہ قیام رمضان کی بات ہو رہی ہے تراویح کی، تو نبی علیہ السلام نے یہ ترغیب دلائی کہ قیام رمضان گھر میں کیا جائے، اس چیز کی آپ علیہ السلام نے ترغیب دلائی۔